اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے وضو کی فضیلت کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے وضو کرنے کے کیا فضائل ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم وضو کا طریقہ اور وضو کا پریکٹیکل طریقہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پیارے دوستو، وضو کی بہت فضیلت آئی ہے، صحیح الاسناد حدیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ وضو جو ہے وہ نماز کی شرط ہے، تو جب تک وضو حاصل نہیں ہوگا، جب تک صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا جائے گا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 224 کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ لا تقبل یعنی نہیں قبول ہوتی صلاۃ نماز بغیر طہور، بغیر طہارت کی، یعنی صفائی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ پاکیزگی شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے، اور پاکیزگی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ مکمل طہارت کورس انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپلوڈ کروں گا، اور اس میں سے آج ہم وضو کے حوالے سے سیکھیں گے کہ وضو کے کیا کیا فضائل ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو پیارے دوستو، وضو کی حفاظت صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو ایمان والا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 277 بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور یہ کہ وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کر سکتا ہے، اور یہ کہ وضو کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، یعنی صرف مؤمن بندہ ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے جو ایمان والا ہے۔ تو ہمیں اپنے وضو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے اتنے فضائل ہیں پیارے دوستو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم 546 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 231 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے، اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو وہ مکمل طریقے سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ پانچوں نمازیں قائم کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے کیا اجر ملتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہونے والے گناہ ہیں نا، جو پانچوں فرض نمازوں کے درمیان ہونے والے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، ان کے لیے یہ نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ جب کوئی مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے جو اللہ نے اس پر فرض قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو ان کے درمیان ہونے والے جو جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں نا، وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ، وضو کرنے سے بھی اور نماز پڑھنے سے بھی جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم 578 نمبر حدیث، 578 نمبر، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے 245 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے نا، خوب اچھے طریقے سے، اچھی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ وضو کرتا ہے، تو اس کے جسم سے سارے صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے جو ناخن ہے، ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، ہمیں صرف نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ یہ تمام حدیث میں ریفرنس اسی لیے دیتا ہوں ساتھ کہ آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ یہ صحیح مسلم آپ پاکی کا بیان پڑھیں، وہاں پر مختلف آپ کو بہت زیادہ حدیث مل جائیں گی جس میں سے میں نے دی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 136 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب وضو کے بیان میں 136 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اپنے وضو کے نشانات کی وجہ سے اپنی سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کی شکل میں بلائے جائیں گے، لہٰذا تم میں سے جو چاہے وہ اپنی چمک کو بڑھا دے، یعنی یہ تمام اعضاء چمک رہے ہیں تو اس کی پیشانی بھی سفید روشن ہوگی، ہاتھ پاؤں سفید روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے انہیں اسی سبب، یہ میرے امتی ہیں، وضو کے نشانات کی وجہ سے جو جو حصہ ہوتے تھے نا وہ نور کی طرح چمکے گا، روشن ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر 586 نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 250 نمبر حدیث پاکی کے بیان میں کہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا، تو میں نے دیکھا
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے اور وضو میں وہ اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتے تھے، یعنی وہ آگے لے جاتے تھے، بغل تک پانی پہنچا دیتے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کون سا وضو ہے؟ تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیچھے دیکھا نا تو وہ شخص کھڑے تھے امام ابو حازم. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی فروخ، اے بنی فروخ، وہ بنی فروخ کے تھے نا، وہ قبیلہ فروخ سے تھے، بنی فروخ. تو انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بنی فروخ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم لوگ پیچھے کھڑے ہو تو میں تمہارے سامنے کبھی اس طرح کا وضو نہ کرتا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا، مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے. سبحان اللہ. یعنی قیامت والے دن جو مومن بندے کو اللہ زیور پہنائے گا نا، وہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا پانی پہنچتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں، وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں. انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ پھر کسی دن وضو کا پریکٹیکل طریقہ اپلوڈ کروں انشاءاللہ العزیز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.